دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلم معود کے متعلق اس دفعہ بہت سی تقریریں ہوئی ہیں. میری زندگی میں کئی دور ایسے گزرے ہیں جس میں خدا تعالیٰ نے مجھ سے ایسے کام لیے ہیں جو کہ اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ شاید آنے والا مسلم دین میں ہی ہوگا. چنانچہ سن 44 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، بتایا کہ تم مسلم معود ہو. اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ، ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے. 20 فروری 1886 حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر مصلح موعود کے بارے میں پیشگوئی فرمائی، جو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود میں بڑی شان سے پوری ہوئی. اس پیشگوئی میں آنے والے موعود بیٹے کی عظیم الشان صفات کا ذکر کیا گیا ہے. ان صفات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہو. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر دین اسلام کے شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے جو تڑپ اور جوش و جذبہ تھا، اس کا اظہار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں: اسلام کا سایہ کھینچنے لگ گیا، خدا کی حکومت پھر آسمان پر چلی گئی اور دنیا پھر شیطان کے قبضے میں لے دی گئی. اب خدا کی غیرت پھر جوش میں آئی ہے اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس لاوت خانے کی خدمت سپرد کی ہے. ادھر آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینا ہوا ہے. تم نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی بادشاہ دنیا میں قائم. یہ ایک اعلان ہی نہیں تھا، ایک خواہش ہی نہیں تھی، بلکہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا اور نتیجتاً پوری دنیا میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا. پھر خدا تعالیٰ نے ان کے مرنے کے بعد مجھے توفیق دی کہ اسپین میں کرم الہی ظفر کو بھجوایا، فرانس میں ملکہ الرحمان کو بھجوایا، اس میں ہالینڈ میں بشیر کو بھجوایا، پھر حافظ قطب اللہ صاحب کو بھجوایا، پھر محمد ایوب صاحب انڈونیشین کو بھجوایا، پھر اسی طرح شیخ ناصر کو اٹلی میں بھجوایا، خلیل کو فری ٹاؤن بھجوایا اور پھر اٹلی بھجوایا، پھر یہ سسری میں بھجوایا. پھر اب شاید عبد الرشید شاہد جو ہے اس کو وہاں ڈچ گیانا میں بھجوایا ہوا، اور خلیل ناصر وہاں کام کر رہے ہیں. پہلے مفتی محمد صادق کام کرتے تھے، پھر صوفی مطیع الرحمان کرتے تھے، پھر ماسک محمدین کرتے تھے مفتی صادق کے بعد، پھر مطیع الرحمان صاحب چلے گئے، پھر اب خلیل ناصر کام کر رہے ہیں، اور اسی سے امریکہ میں اور بہت سارے ممالک کام کر رہے ہیں. غرض ان کی کتابوں سے زیادہ کتابیں مجھے لکھنے کی توفیق ہوئی، اور ساتھ اس کے مبلغ بھیجنے کی ضرورت رکھی، جو کہ جن مبلغوں کے بغیر کتابیں فضول ہیں، کیونکہ یورپین لوگ تو اسلام سے ناواقف ہیں. جب تک کو ان کو سمجھانے والا نہ ہو، صرف کتاب ان کے آگے پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں. پس حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مصلح موعود ہیں جن کا وعدہ پیشگوئی میں دیا گیا تھا. اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ،